بننا انسانیت کے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا چھوڑے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن نے نکاح ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ من العال، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز کیا ہے؟ تو فرمیدن روایات لکھے فرمایا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز ہے دو مشکیزیں ہن، دو گدیلے ہن، یعنی کہ وہ جو گدے بچھے ہیں دو گدیلے ہن، ایک دوپٹہ ہے جیسے چمڑے کا پیمان لگا پیا ہے، ایک مشکیزہ اور ایک چکی ہے، ایک پتھر کا پیالہ ہے، اور یہ سارے کا سارا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز ہے۔ ایسا جہیز کی کتنا کرے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز دے ہے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سادگی کے نال زندگی گزاری ہے، بہت محنت کے نال زندگی گزاری ہے، بہت جان نشانی کے نال زندگی گزاری ہے۔ اپنے خامن کا بھی حق ادا کیتے، اپنے مالے کا بھی حق ادا کیتے، اور اپنے گھریلو کمے کا بھی حق ادا کیتے، اپنے والدین کی بھی خدمت کا حق ادا کیتے، اور پردے کی بھی پردے کا بھی حق ادا کیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانی پیش کر کے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا کو روشن روایات سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دے کئی دماغ فاقہ رہ گیا ہے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخت حالت چہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بخت حالت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بخت حالت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے، کافی دیہڑے دے بھوکے ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکرا ذبح کی دے، ایک لیلا ذبح کی دے، تو پیچھے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دوتے بھوک دے زیادہ اثار ہے، جلدی گئے اپنے باغ دے وچوں ایک خوشہ پھٹ کے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تناول فرماؤ، اور اس کے بعد کھانا تیار کیے نے کھانا کھوایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے انہیں کو کھانا شروع کیتے، تھوڑی دیر کے بعد کھانا تیار کی کے آ گئے، جن نے کھانا دستر کھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کا ٹکڑا بنے اور گوشت کا ٹکڑا چاہ کے روٹی کے اوپر رکھے، ایک غلام کو آ کے نے فرمایا ہے غلام بن فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا کر آ، کافی دیہڑے تھی گئے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے وچ کھانا نہیں پکا اور کھانا کشے کرے، تو انہیں جو ہوتے بھوک آندی ہے، تس آندی ہے، پریشانیاں آندی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے گلا نہ کرے دے ہیں، اپنے والدین کے سامنے وہ گلا نہ کرے دی ہے، آکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں کو دیدہ کشے نہیں ہے، مجھے روٹی کا انتظام نہیں کرنا، شکایت نہ رہا، لیکن کئی دفعہ بھوک آئیے دس آئیے لیکن شکایت نہیں رہی، جزا پتہ نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز کرے دی رہ گئی ہے، اللہ کو منگ دی رہ گئی ہے، لیکن جزا پتہ نہیں کی تھی۔ ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر حضرت علی کرم اللہ وجہ عصر کے قریب تشریف لے رہے ہیں گھر سے، اتنے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی حالت سے پریشان بیٹھی ہے، آپ نے فرمایا اے فاطمہ بن اپنے ابے کو اج مال آیا پہ بن کے کچھ تو ہی سوال کر، کچھ مال گھن کے آ تاکہ چند جہالے اصل فاقے دی زندگی کو نکل کے خوشحالی دی زندگی گزاروں، شام فجر کا کھانا پک پوسی، کئی جہالے کافی تھی پوسی۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے آخر دور میں تشریف لے گئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئی، فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجی گئی ہوں۔ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، فرمایا کہ کچھ ہیٹ میں مجھے ہو، میرے گھر کافی جانے تھے کہ کھانا کھانے پر کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ایک مہینہ تھی کہ میرے گھر دے وچ چولہا نہیں جلیا، ایک مہینہ تھی کہ میرے گھر دے وچ چولہا نہیں جلیا، میں بھی کشے کا نہیں کھاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں ایک بندہ بھیجے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرے دے بیٹھے خوشحال بیٹھے تھے، پہلے پریشان اور خوش تھے بیٹھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کھاون دا کسے آ گئے، کوئی کھانے دا انتظام کی گئے؟ فرمانے لگے، فرمایا فاطمہ کھاون دا انتظام نہیں کیا لیکن اللہ نے تیری روزی دا انتظام کروا دیا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تیرے بنن دے بعد ہونے ہی نازل کریں اور فرمائے کہ اے پانچ کلمات ہیں، اے پانچ کلمات میں گھن کے آیا، اللہ نے قسم کھا کے پانچ کلمات کی طرف کون قسم کرنا پڑے؟ اللہ جل شانہ نے قسم کھا کے پانچ الفاظ میں پوچھتے اور جبرائیل علیہ السلام نے قسم کھا دیے پانچ الفاظ میں قوتا کی دن اور میں پر قسم کھا کے کہ پانچ الفاظ تک قوتا فرمنا پیا جیرا بندہ انہیں پانچ کلمات دا اہتمام کرے سی انہیں بند روزی بحال کیوے سی، اللہ تعالیٰ نعمتیں دی برسات کر دے سن، دنیا انہیں خوشحال کیوے سی، اگر انہیں دنیا خوشحال نہ تھی اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب دے جنت داخل فرما دے سن۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانچ کلمات گھن کے اپنے گھر پہنچی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمان لگے، فرمایا فاطمہ کچھ کھانے دا انتظام تھے، کچھ کھانے دا انتظام تھے؟ فرمان لگے اے علی کھانے دا انتظام تو نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ دی طرف پنج کلمات ملیں اور او پنج کلمات روزی دا انتظام خود بخود کر دے سن، اللہ دی طرف پنج کلمات کے ذریعے روزی دا انتظام کسی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھے وہ پنج کلمات نہ سہے اور ان کے بعد فرمان لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا فاطمہ تو سمجھ نہ سمجھ آج دا دیوار تیرا سارے کو زیادہ خوشی دا دیوار ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ فرمان لگی فرمایا اے علی کیوں خوشی دا دیوار ہے؟ فرمایا کہ تو روزی ایک مہینے دی گھن کے آوے ہاں، کھانا ایک مہینے دا گھن کے آوے ہاں، کھانا 2 مہینے دا گھن کے آوے ہاں، بالآخر ختم تھی وجہ ہاں، یہاڑے دا ہوئے ہاں، مہینے دا ہوئے ہاں، 2 مہینے دا ہوئے ہاں، ختم تھی وجہ ہاں، لیکن جرے ایک کلمات تو گھن کے آئیں، ایک کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت پڑھتی رہے سی، پہلے کتے صدقہ جاریہ ہے اور بند دروازے اللہ تعالیٰ انہیں دے کھلے دے رہے سے۔ تو بند کلمات ہیں کیا؟ فرمایا یا اول الاولین ایک کلمہ، یا اول الاولین ایک کلمہ، یا آخر الاخرین دوسرا کلمہ، یا ذا القوت المتین تیسرا کلمہ، یا راحم المساکین چوتھا کلمہ، یا ارحم الراحمین پنجواں کلمہ۔ فرمایا کہ جرا بندہ سویرے شام کی کلمات کو پڑھتا رہنے دے، اللہ تعالیٰ انہیں بند روزی دے اسباب پیدا کر دے دے اور ایو جائی روزی عطا کرے دے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ان کو روزی دا وہاں گمان بھی نہیں ہوتا، کدو آئیے کدو آمنی چاہیے، ادا گمان بھی جاتے ہوتے اللہ کی جاکل عطا فرما دے۔ فرمایا کہ ایک کلمات تجربے دے وچ ہے جیرے بندے نے انہیں کلمات کا اہتمام کیتے، فرمایا انہی دکان نہ چلتی ہی دکان چلن کو گی ہے، انہا کاروبار نہ چلتا ہی اللہ نے انہیں کاروبار دے دروازے کھول لیتن، تجارت دے دروازے کھول لیتن، اسباب دے دروازے کھول لیتن، نعمتیں کی بارش دے انہیں پنج کلمات دے اترے ہیں۔ تو لہذا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذریعے اللہ تعالیٰ نے اے پنج کلمات نازل فرمائے، تو اے پنج کلمات کو اہم کلمات ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ای امت دی عفیفہ عورت ہے، مطہرہ عورت ہے، پاک دامن عورت ہے،
تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ نے کئی عجائبات کھول لیتن، کئی عجائبات کھول لیتن، اور کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ یہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہے۔ میں موضوعیت خاطر چاہتے کہ 3 رمضان کو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہوئی، میں آخر وفات ہی جب کرے لوگوں کی وفات۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جلے ایک چھوٹی بیٹی آوے رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھی کہ انہیں استقبال کرے رہا۔ کئی لوگ آ کر لگے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بیٹی دا یہ وجہ کو استقبال کرے دے ہو کہ اے بیٹی تو علی چھوٹی بیٹی ہے، یہ وجہ کو تمہیں استقبال کرے دے ہو، کھڑے تھی دے ہو، انہیں پیشانی دوتے بوسہ دے دے ہو۔ تو لہذا بیٹیاں کیا ہے انہیں دی پیشانی کو بوسہ دے دے، اے محبت ہے اظہار۔ جو دل فاطمہ تو زہرا سامنے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھی دے اور انہیں پیشانی دوتے بوسہ دے دے۔ تو کئی آ کر لگے فرمایا یا رسول اللہ تو ہی وجہ کو اپنی بیٹی کا احترام کرے دے، چھوٹی بیٹی ہے۔ اور ماما لگے میرے صحابہ کی جواب میں کیوں نہ ادھر احترام کرا، میں کیوں نہ ادھر کی دے کھڑا تھی ماں کہ جیدے کی دے فرشتے بھی کھڑے تھی تو انہیں استقبال کر رہے۔ تو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، تو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کئی لوگوں نے ایمان کا ذریعہ بنی ہے، کئی لوگوں نے ہدایت کا ذریعہ بنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ای وجہ کو ای بیٹی دی 3 وجہ کو اللہ نے ایکو عظمت و بلندی عطا فرمائی۔ تو حضرت مریم رضی اللہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے ایک وجہ کو کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام دی بیٹی ہے، عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ہے، تو اللہ نے انہیں کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ بار بار قرآن مجید میں تذکرہ ہے، لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ نے 3 وجہ کو انہیں دے بارے اے فرمائے سید النساء اہل الجنہ، سید النساء اہل الجنہ، فرمایا کہ جنت دی سردار عورتیں دا جڑا تاج ہے وہ اللہ تعالیٰ فاطمہ الزہرا دے سر پہ سجا دیتے۔ فرمایا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایون جی عورت ہے کہ این جنتی دے جنت دے سارے دروازے کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان پڑتا تھی اور بلاوا تھی آ فاطمہ سارے کو داخل تھی جنہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے 3 وجہ کو، ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، دوسرا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیوی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اور فرمایا تیسری نسبت ہے حسن و حسین کی ماں ہے، حسن و حسین کی والدہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ فجر دے ٹائم اپنے گھر دے وچ بیٹھی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فجر دی نماز پڑھ کے گھر دے وچ تشریف گھنے دیتے نے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دی کیا کریں گے وہ رو دی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بار بار پوچھے فاطمہ کیوں رو دی بھائی، فاطمہ کیوں رو دی بھائی؟ تو انہیں دی رومن دی دے کا عادت یہ ہے اللہ تعالیٰ دے سامنے ڈہ کو بھی روتی رہے گی، رات کو بھی روتی رہے گی، گھر دے کم کاج بھی کرے دی ہے، لیکن ساری رات اللہ دے سامنے عبادت کرے دے ہوئے سجدے دے وچ گزار دے ہاں، اور اللہ تعالیٰ دے سامنے آکے اللہ تجھی رات سجدے دی اتنی چھوٹی تھی کہ تو میں ہجرت گزار دی۔ محبت ہے ہی اللہ تعالیٰ دی ذات دے نال، پیار ہے ہی اللہ تعالیٰ دی ذات دے نال۔ فرمایا کم کار دی وجہ کو لو، فرمایا کہ ایتا موڑے دے ہوتے ہیں ایک جی میں گٹے پاک پہ جانا موڑے دے ہوتے ہیں، پانی چاوان دی وجہ کو لو گٹے پاک پہ جانا، سینے دے ہوتے ہیں رسی دے نشان پائے گئے ہیں، اور کپڑے میلے کچھے رہتے ہیں گھر دے کم کرے دی رہے دی ہے، تو جارے روٹی لگی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ پوچھے اے فاطمہ کیوں روتی بیٹی خیر تے ہے؟ فرمان لگی اے علی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کو زیارت کری ہے، میرا ابا میرے خواب چاہے
میں ڈٹھے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کو بلے دے بدے میں پوچھے ابا جی کیا بلے دے بدے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکر لگے اے فاطمہ میں تے کو بلے دے بدا مرمے کو دسائن ہے اور میں فاطمہ آج تو میرے کو آوے سے آج روزہ رکھ رمضان کا روزہ آج روزہ تو علی رضی اللہ تعالی دسترخوان دے رکھ لیکن آج افتیاری تو میرے دسترخوان ہوتے کرے تھے تو میں آج روٹی بیٹھی آج میرا آخری بیمار ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ایڈو چکی بھی بڑی پئی ہے چلاوٹ کی تے اور ایڈو پانی بھی گرم تھی نہ پائے کپڑے بھی کٹھے تھے لاتے تو فرمایا ایک کرنی فرمایا میں اپنے اہل و عیال دا بھی حق ادا کی دیا میں اپنے اللہ دا بھی حق ادا کرنا چاہیے تاکہ میں کپڑے دھو کے دیتی وجا اور گھر دی صفائی کر کے دیتی وجا اور اٹا پیہی کے دیتی وجا تاکہ میرے بنجن دے بعد میری اولاد اور میرا شوہر کہیں نہ محتاج نہ تیوے کہیں دے کو حق نہ دھلے تو جو عورتہن گھر دنی حق ادا کرے جہن اپنے خامدے نبی حق ادا کرے جہن اور عبادت کی اعلیٰ پیمانے دی کرے نہا اور خدمت کی اعلیٰ پیمانے دی کرے نہا اور اللہ دے سامنے راز و نیاز کی اعلیٰ پیمانے دی کرے نہا اور اللہ تعالیٰ دے سامنے جستجو بھی اعلیٰ پیمانے دی کرے نہا او فاطمہ الزہرا جیرے نبی دی لگتے دی کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ اپنی زبان مبارک کو فرمانے دے سیدۃ النساء اہل الجنہ جنتے دی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ بھی بیٹھی ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سجے اپنے نال کولو بل ہمار دے بات بل رو دی پئیے فرمایا علی میں تو کترائے وسیعہ کریں گے کیا فرمایا علی میں تو کتنا وسیعہ کریں گے ترائے وسیعہ کریں گے ہی میری وسیعت دو پہ عمل کریں وہ جو حسن و حسین نے دلے دی تھے اماں رو دی بھی ابا ہی رو دا پہ کوئی وجہ کا نہیں اماں بھی رو دی بھی ابا ہی رو دا پہ کوئی وجہ ہی کا نہیں کوئی گال ہی کا نہیں وہ بولو دیا ہے پر اماں کیوں رو دی بھائی ابا کیوں رو دے پہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلخت نے جگہ دلے رو دی بھی آپ نے فرمایا حسن و حسین آپ رضی اللہ عنہ حسن و حسین بنو مگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دوتے حاضر دے کے ہو تو پر میں روایات دے لکھے اور میں کہ جلے اتھا پہنچے تاریخ دے لکھے کہ قبر دے وچوں آواز ہے حدیث نہیں تاریخ دے لکھے قبر وچوں آواز ہے اور فرماوا لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اے حسن و حسین میری قبر دے تو تسا بات دے وچ آ سکدے ہو بنو اپنی اماں کو لو اج اماں دی محبت گلو اج اماں دا آخری دیوار ہے بنو اپنی ماں کو ان کے ملو اماں کو ان کے ملو روایات جو ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدھے نال چمٹ گئے بہت زیادہ وہ بھی روندے رہ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روندے رہ گئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی روتی رہ گئی اور اس کے بعد ترے وسیعہ کی فرمایا علی میرے مرن دے بعد تو جلد از شادی کر گئی جتنا تو چاہے شادی کر گئی دوسری وصیت فرمایا کہ جلد شادی کر گئی نے ایک رات میری اولاد کو نہیں گزاری چھوٹے دکڑے بالن ہے انہیں کو پیار دینی محبت دینال پیش آمی جلد جوان کی میں مل اللہ دے حوالے چلے تریجی وصیت ہے فرمایا علی دل میں مر بجانا یہ دنیا کو رخصت تھی وجہ دل دنیا کو رخصت تھی وجہ میرا جنازے دا کہیں کو دسامینا میرے مرن دی اطلاع کہیں کو دے میرے مرن دی اطلاع کہیں کو دے دسامینا کہیں کو تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھے اے فرمایا فاطمہ کیوں وجہ کیا ہے میں تو سارے مدینے والے کو اکٹھا کرے سا میں تو سارے مدینے والے کو دسے تھا فرمایا لگی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ابا جان نے میرے کو فرمایا فاطمہ پردے دے وچ رہ گئی فاطمہ پردے دے وچ رہ گئی کر فاطمہ پردہ کی طاقت ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی بیٹھے ہیں فرمایا کہ سارے کو بہتر پردہ کیا ہے سارے کو بہتر پردہ کیا ہے سارے نے مختلف جواب دیتے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے اٹھے اور فاطمہ الزہرا کو پوچھ کے فرمایا بہترین پردہ کیا ہے بل آ کے جواب دیتا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین پردہ یہ ہے کہ غیر محرم کو عورت نہ دیکھے اور غیر محرم نے وہ عورت کو نہ دیکھا ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سن کے حیران رہ گئے. فرمایا اے تو میری بیٹی کا جواب ہے. فرمایا علی میں نے اطلاع کہیں کو نہ دی, میرا جنازہ تو پڑھی, حضرت حسن پڑھے, حضرت حسین پڑھے, ان علاوہ میرے جنازے کی اطلاع کہیں کو نہ دیا ہے. تو روایات ہے جلے الفاظ آکر اودے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کو رخصت تھی گئی. 27 سال دی عمر دے دنیا کو رخصت تھی گئی. 3 رمضان بروز منگل شام دے قیب کی دنیا کو رخصت تھی گئی. تو فرمایا کہ میرا جنازہ رات کو جاوی, میرے جنازے دے اتے ایجا لکڑیاں سٹی کہ میرا جسم دے ہلن وہ بھی کوئی نہ دیکھے. میرا جنازہ فلاں فلاں گلی کو لدی اور میرا جنازہ جنت البقیع دے وچ دفن کر دی. روایات ہے جی اے صلاح دیتی ہے, اے صلاح دے والا کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ. کون ہے؟ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گھر آئی ہے. ایک دفعہ یہ آئیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بے چین بیٹھی, پریشان بیٹھی ہے. تو حضرت اسماء بنت عمیس سے پوچھے اے فاطمہ کیوں پریشانی؟ فرمانے لگی میں اپنی زندگی دے وچ اپنے جسم دی حفاظت کی ہے. میرے جسم دے ہوتے کیا, میرے کپڑے دے ہوتے بھی غیر محرم دی نگاہ نہیں گئی. میرے مرن دے بعد میں کوئی خوف ہے کہ جلے لوگ میرا جنازہ چیسن اور جلے جنازہ چاہ کے ویدے پا حسن میرا جسم ہل سی, وہ چاور کی وجہ کو جسم ہل دے گا. اور میں کہ میرا جسم ہل سی, لوگے کو میرے جسم دی ساخت پتہ چل رہے سی, میں ہی وجہ کو پریشان ہاں کہ میرے مرن دے بعد بھی میرے جسم دے ہوتے کہیں غیر محرم دی نگاہ نہ بنے. تو حضرت فاطمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ فرمانے لگی اور میں اے فاطمہ کہ حبشہ دے وچ لوگ جلے مردن نا عورتاں جلے مردن نا او ایویں کرے دین کہ 4 پئی دے اتو ایویں کیلے لا دین, اتے والا ایک چھڑیاں ساٹ دین, چھڑیاں دے اتو والا کپڑا ساٹ دین, والا جسم نظر نہیں آندا. تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ ایویں وصیت کی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ میرے جنازہ ہی میں چوا ہے. تو روایات ہے جنازہ پڑھیا ہن ایک پاوا پکڑی ودے حضرت علی, بیا پاوا پکڑے حضرت حسن نے, بیا پاوا پکڑے حضرت حسین نے, اور ایک پاوا خالی ہے. بعض روایات چیتا 14 پاوا خالی ہے. روایات جل جوئی پارو نکتن سامنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاس. کون دے پاس؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاس. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سجے فرمایا آؤ ایک پاوا خالی ہے, تو سبھی نبی دی لخت جگر دا آج جنازہ اٹھتا پہ, تو سبھی ایک پاوا پکڑو اے سعادت حاصل کرو. روایات سے قبرستان گھر گئے تو رکھن دا ٹائم ہے, حضرت علی رو دے پین رکھ دے پین قبر دے, حضرت حسن حسین رو دے پین قبر دے اپنی ماں کو رکھ دے پین. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر دے سرحانے کھڑے تھیا, لیکن ان کو ایک ایو جے خیال ہے وہ قبر دے نال مخاطب تھی بڑھ لگے. کون مخاطب دینا بے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قبر دے نال مخاطب تھا اور آکر لگے اتدری من اللتی جینا بہا الیکا هذه بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه زوجت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے قبر تک پتہ ہے آج تیرے اندر کون تھی ہے, آج تیرے اندر کون تھی ہے, او مبارک عورت اندھی پئی ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ دی گھر آلی ہے, اور حضرت حسن حسین کی ماں دی بھی ہے. اے قبر ہوش تے ناخن گھنی, کیا قبر ہوش تے ناخن گھنی سے میں جلدی طور پہ ہے. قبر نے آواز دیتی ہے اور آ کر لگی اے ابو ذر میں حسب نسب دی جگہ نہیں, میں حسب نسب دی جگہ نہیں, میرے اندر حسب نسب نہیں چلتا, میرے اندر تو چلتے اعمال چلتے. وہ فاطمہ تو زہرا کی دے جواب نہیں, وہ عام امت کی دے جواب ہے. اے دنیا بھر دے لوگوں جلے قبر تے کھلو جو ہیں
قبر دے دل دفن دی سو اتا حسب نسب نہ چلسی عہدہ ڈگری نہ چلسی آل اولاد نہ چلسی پیسہ جگیرہ نہ چلسن اتا چلسن اعمال چلسن القبر روضۃ من ریاض الجنہ والحفرۃ من حفر النار. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دی بعد وفات ہے انہیں دی ٹوہیں دی اکٹھے نال نال قبر پہلے حضرت فاطمہ الزہرا دفن دی ہے اور ان کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ دے نال قبر مبارک ہے. تو میرے پیارے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سبق دے کے لیے اے دنیا بھر دے لوگوں اے دنیا بھر دے لوگوں پاک دامن رہو گناہیں کو لو بچو نافرمانیوں کو لو بچو اور عورتیں کو سبق دیتے فرمایا رہو تو با پردہ رہو بے حیا نہ بن کے رہو حیا دار بن کے رہو امت محمدیہ بن کے رہو اور امت بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بن کے رہو جنہیں فاطمہ حقیقی بیٹی نے زندگی گزاری ہے فرمایا انہیں تو سبھی زندگی گزارو اچھی زندگی گزارو جزا فضالی زندگی نہ گزارو رب کو راضی کرنے والی زندگی گزارو. رمضان شریف کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے برکتیں کی عطا فرمائے اور درجات کو بلند کرم کی عطا فرمائے نیکی کی اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمائے فرمایا کہ رمضان شریف کا مہینہ دیکھے رسیلہ ہے یہ دندوں کا سیدھا نے یہ رمضان شریف کا مہینہ نہیں نیکی کا سیدھا ہے. فرمایا کہ جب بندہ آ کے مسجد میں باجماعت نماز پڑھ دے کیا پڑھ دے باجماعت نماز پڑھ دے فرمایا کہ 7 کروڑ دے قریب 7 کروڑ گنا اللہ تعالیٰ کو ایک نماز کا ثواب عطا فرمائے فضل اعمال میں نہیں ہے فرمایا 7 کروڑ گنا اللہ ایک نماز کا ثواب عطا فرمائے. رمضان شریف سے مہینے رمضان شریف سے مہینے دے تراویح دا ایک سجدہ نماز دا ایک سجدہ نفل دا ایک سجدہ فرمایا کہ ایک سجدے ہوتے اللہ 25,000 نے کیا عطا فرمائے یعنی 25,000 کے 2500 نے کیا ایک سجدے کے عطا فرمائے. اور فرمایا کہ ایک سجدے ہوتے رمضان شریف کے مہینے دے اللہ جنت میں درخت رہنے ایک وجہ درخت کہ 100 سال گھوڑا 500 سال گھوڑا دوڑتا رہے فرمایا اسے سائے تک نہیں پہنچ سکتا. اور فرمایا کہ جنت میں اللہ ایک سجدے دے بدلے انہیں کی دنیا تیرا والا محل تیار کرے دے زمون چودہ یاقوت والا محل جیسے 60,000 بنانے ہوتے اور ہر دروازے کے سامنے اللہ ایک قوم والا بیا محل تیار کرے دے ایک سجدے دے بدلے اللہ تعالیٰ نے کو جنت دے ادھر والے انعامات عطا فرمایا ہے. اور جب بندہ روزہ رکھ دے فرمایا کہ روزے کا ثواب میں خود پڑھ لے گا الصوم لي وانا اجزي به من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا کہ جب بندہ ہے کو روزہ رکھ دے ایمان کی حالت میں رکھ دے حساب دیت ثواب دیت رکھ دے ہے کو روزہ رکھے گی فرمایا کہ پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا. تو میرے پیارے رمضان کی قدر کروں رمضان کا احترام کروں سجدے کی قدر کروں تراویح کا احترام کروں اللہ کے سامنے راز و نیاز کروں اور اللہ دا ادھر برکت والا مہینہ ہے ایک عذاب دینا گزاروں عذاب کا کیا مطلب ہے احترام دینا گزاروں احترام کا کیا مطلب ہے فرمایا کہ اگر کہیں وجہ کو روزہ نہیں رکھ سکیا کہیں وجہ کو روزہ نہیں رکھ سکیا مجبوری ہے کوئی عذر پیش کی گئے جن وجہ کو روزہ نہیں رکھ سکیا تو ان کی ادب و احترام یہ ہے کہ لوگ کے سامنے کھنسا پھرتا رہا. نزہت البساتین نے ایک واقعہ لکھے فرمایا کہ ایک مجوسی آدمی ہے مجوسی آدمی دا پتر ایک دفعہ رمضان دے کشے کھنسا ہوتا شریام کھنسا ہوتا ہے کہنا ہوتا ہے مجوسی کیا کہا ہے جیری بھات ہی پوجا کرتا کیا کہا ہے مجوسی جیری بھات ہی پوجا کرتا. تو یہ شریام کھنسا ہوتا ہے ان مجوسی آدمی نے اپنے پتر کو پکڑے اور جھنجھوڑے وہ جھیڑا ہے غصہ کی طرف رہا فرمایا کہ کوئی شرم نہیں ہوتا کہ مسلمان دے روزے دے نبھارے مسلمان دے احترام والا مہینہ ہے برکت والا مہینہ ہے وہ روزے دے حالت ہے تو میرے سامنے کھندا ہو جائے تو شریعت کھندائی تے کوئی حیا نہیں آتا ار تو پہلے تو کافر ہی میں کرنا ہے تو مسلمان ہی میں کرنا
خاص طور مولی سے دلوں میں تو سر اگر پتہ سے نو ادار کر پیارے وہ انتظار ہے انہیں کو پہلے ایسا مارے کیوں نہیں سے روزہ نہیں سر کیا ہے مسلمان کا سیدھا نے کہ روزے دے جہانے ہے فرمایا کہ ایک روزہ کہیں وجہ کو چھوڑ دیتا وہ تو ہے کہیں وجہ کو چھوڑ دیتا فرمایا ساری زندگی